میری پیدائش احمدی گھرانے میں ہوئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیسیکلی دادا ابو کے جو والد تھے وہ قادیان سے تھے، مرزا قادیانی کے دور سے تھے، اور اس کے بعد دادا ابو جو تھے وہ جب پاکستان کی سپریشن ہوئی تو پاکستان میں آئے، اور دادی میں بھی پاکستان سے ہی تھیں، اور والد لاہور کے ہیں اور والدہ میری ربوہ سے ہیں۔ میں اپنی فیملی سے دوسری ہوں جس نے اسلام قبول کیا۔ مجھ سے پہلے میرے چچا نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے احمدیت چھوڑ دی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دین اسلام پہ تھے، اور وہی سبب بنے میرے اس طرف لانے کے۔ 4 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ بچپن سے ہی چچا اور دادا ابو کی بحث سنی تھی تو کچھ اختلافات اٹھتے تھے ذہن میں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعی وفات پا چکے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی اپنے پاس آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر مرزا قادیانی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بروزی نبی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ذہن میں مسلسل چلتی رہتی تھیں، جب بھی یہ بحث چھڑتی تھی تو ذہن میں سوال اٹھتے تھے جن کے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا پاس۔ اسی طرح جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تعلیم کے لیے تو کلاس فیلو سے اس ٹاپک پہ رینڈم بات ہوتی تھی کہ مختلف ریلیجیس کے کیا کانسیپٹس ہیں، کیا بیسکس ہیں، تو جو باہر سے بات پتہ چلتی تھی وہ گھر میں پہلے کبھی سنی نہیں ہوتی تھی، تو تھوڑا اس بارے پہ بھی آیا دماغ کہ بات جانی چاہیے کہ باہر کیا بات ہے اگر اندر یہ باتیں نہیں سننے کو ملتی۔ تو ڈسکشنز پہ ڈسکشنز چھڑتی گئیں، تو جو سوالات تھے ان کے جوابات تھوڑے میرے پاس کلیئر ہوتے گئے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ کلاس فیلوز نے شبان ختم نبوت سے رابطہ کروایا، مولانا منیر صاحب ہیں ان کے بڑے، ان سے سیٹنگ ہوئی، کچھ انہوں سے تھوڑی سے اختلافات میں نے ڈسکس کیے، تو انہوں نے مجھے جوابات دیے، ان کے جو سوالات میرے دماغ میں تھے ان کے جوابات ملے۔ جب مولانا منیر صاحب سے سیٹنگ ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بھی جب باتیں کھلتی گئیں تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مرزا قادیانی کی جو کتب ہیں جو کہ نہیں پڑھائی جاتی، قادیانیت میں بالکل بھی اس طرف نہیں توجہ دی جاتی کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، ایک غلطی کا ازالہ، رسالہ الوصیت، ہر طرح سے حوالے دکھائے، اور اس میں گستاخ رسول، گستاخ حضرت عیسیٰ، اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت غلیظ باتیں لکھی گئیں، جو کہ جہاں پہ قرآن بھی ان کی پاکیزگی کا گواہ ہے۔ جب کوئی بھی قادیانیت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سب اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں، بات چیت ترک کر دیتے ہیں۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری فیملی نے مجھ پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے، اور ایسا سلوک تو کوئی کسی غیر کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ کیا ان کا مذہب ان کو یہ سکھاتا ہے؟ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو شبان ختم نبوت نے میری معاشرتی اور قانونی اور ہر لحاظ سے مدد کی۔ میں شبان ختم نبوت کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہنوں کی طرح سپورٹ کیا، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کے ہر کام میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جماعت احمدیہ میں چندے کا سسٹم ایک ظالمانہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اور جو چندہ جماعت کے کاموں کے لیے لیا جاتا ہے، لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے، وہ تمام کا تمام مرزا مسرور کی فیملی کی عیش و عشرت کے لیے اکٹھا کر کے ادھر بھیج دیا جاتا ہے، اور جن فلاحی کاموں کے لیے لوگوں کو بتا کر ان سے اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ذہنی کشمکش ختم ہو گئی جو پہلے تھی کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، ایک سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ میں باقی قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، اندھیرے میں وہ بیٹھے ہیں، وہ ادھر سے اٹھ کر خود کو روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ میری زندگی کا مقصد اب یہ ہے کہ جس طرح میں نے خود کو اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی سے آشنا کیا، اسی طرح میں جماعت احمدیہ کی خواتین میں بھی اس روشنی کو پھیلاؤں، ان کو بھی اصلاح علمی کی دنیا سے نکالوں، ان کو بھی حقیقت سے آگاہ کروں، کہ تاکہ وہ بھی اس بات سے آگاہ ہوں کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔